اس کورس میں ہم کرائسس مینجمنٹ دیکھتے ہیں، اور آج کل کے کرائسس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ورلڈ وائڈ دنیا کو لاحق ہے وہ ہے مسئلہ فلسطین۔ لوگ کہتے ہوں گے اب ٹھنڈا ہو گیا، پرانا ہو گیا، اب اس کو کیا کہنا، اب اس کو کیا دینا لینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پرانا نہیں ہے کیونکہ اٹس آن گوئنگ۔ اور ساتھ ہی آج تحدیث نعمت کے ساتھ بتا دوں کہ آج کی کلاس نئے ہجری کیلنڈر کی پہلی کلاس ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، کچھ ملکوں میں 2 ہو گئی، کچھ میں 3 ہو گئی۔ تو محرم سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والا مہینہ، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے خیال میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بولیے؟ ہیپی نیو ایئر۔ ہم آپ 1 جنوری کو یہ جملہ سننے کے عادی ہیں۔ اب وہ ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ اب کوئی اتنی بڑی بحث نہیں رہ گئی۔ لیکن جب بھی کیلنڈر بدلے، جب ایک نئی کاپی شروع ہو، جب آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو، تو یہ تو سچ ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے، پچھلے 1 محرم سے لے کے اس پورے محرم کے آنے تک میری اپنی زندگی میں کیا چینجز آئیں، لکھیے۔ کچھ فزیکل چینجز آئی ہوں گی، ان میرڈ تھے تو شادی ہو گئی، میرڈ تھے تو بچے نہیں تھے تو بچہ اللہ نے دے دیا، بچوں والے تھے تو پھر کوئی میاں کی جاب ہو گئی تو ادھر ادھر چلے گئے، کوئی سسرال میں چینجز آئیں، کوئی آپ کی فیملی میں بچہ پیدا ہوا ہوگا، اسی طرح کوئی فوت بھی ہوا ہوگا۔ اس پورے سال میں یاد کیجئے کس کس کو کھویا، اور جن کو کھویا آج سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم ازواجا، اور زوجن جمع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، واحد میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے اندر ہمیں جینے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی بات اس میں یہ سوچئے کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ ایک نیا عزم لکھیے، ٹیک اے نیو سٹارٹ، اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ کھولیے، اور کتاب زندگی میں آج کے بعد نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ گناہوں کے صفحوں پہ، پہلی پرانے صفحوں پہ توبہ لکھیے، اور آئندہ کے لیے اس کاپی میں کوئی گناہ کی آمیزش نہیں آنے دوں گی۔ اور یہ بہت قیمتی دن ہے۔ ایک عالم ہے ابو عثمان نہدی، کہتے ہیں کہ سلف کہتے ہیں پرانے علماء کو، سلف صالحین جیسے، یعنی حلف ہوتے آنے والے اور سلف ہے گزرے ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور کے جو علماء تھے 3 اشروں کی تعظیم کا حکم دیتے تھے، لکھیے، یعنی 10 دن کے 3 پیکج ہیں پورے سال کے اندر جن کی عزت اور حرمت کرنی چاہیے، جس میں رمضان کا آخری عشرہ جس کو عشرہ رمضان کہتے ہیں، پھر ذوالحجہ کا عشرہ، عشرہ ذوالحجہ جو بھی ریسنٹلی گزرا اور ہم نے ربہ کا فکبر اس میں کورس کیا، اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ کیا پتہ چلا کہ یہ سب کچھ کیا دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دوبارہ ایک ایسے مہینے میں ڈال دیا کہ جہاں ہم دوبارہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی۔ اب سوال یہ کہ محرم الحرام آ گیا، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، سوال کیجئے خود سے، کیا میری نمازوں میں پچھلے سال سے اس سال بہتری آئی؟ یعنی نہیں پڑھتی تھی تو پڑھنے لگ گئی، کبھی پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی تھی تو باقاعدگی آ گئی، پڑھتی تو تھی، خشوع نہیں تھا تو خشوع آ گیا۔ جو بھی اپنی بہتری ہے وہ نوٹ کیجئے۔ اگلا سوال کیجئے، کیا میرے روزے پچھلے سال سے اس سال ایمان اور احتساب کے ساتھ گزرتے ہیں؟ یعنی روزے کی روح موجود ہے۔ اگلا سوال، کیا میرے معاملات لوگوں کے ساتھ درست ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ مجھ سے تنگ ہیں؟ پوچھ لیجئے قریب والوں کو، جھجکتے ہوئے بتا ہی دیں گے کچھ بھی۔ کیا میرے ایمان کا لیول اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پچھلے سال سے اس سال میں بڑھا؟ کیا مجھے جنت میں جانے کا شوق لگ گیا؟ شوق انگلش والا نہیں، اردو والا۔ اور جہنم کا خوف میرے اندر پیدا ہوا؟ کیا جو دین میں سیکھ رہی ہوں میں نے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی، کسی اور کو بھی بتایا، ان کو اس کی رغبت دی؟
اسی طرح کے بہت سے سوالات کر کے اپنا محاسبہ کیجیے. اگر ابھی تک کوئی پچھلے سال میں بہتری نہیں آئی تھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی ہم زندہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہو گیا وہ کامیاب ہوا، اور جس کا اپوزٹ ہے وہ تباہ ہو گیا. تو آج سے کل ہمارا اچھا ہو، یعنی فرام یسٹرڈے آور ٹمارو ول بی بیٹر. تو اس طرح سے محاسبے کرتے ہوئے، کوششیں کرتے ہوئے، اس محرم کے مہینے سے شروع کر کے انشاءاللہ ذی الحج یعنی اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے اس سال کو دی بیسٹ دی بیسٹ ایئر آف آور لائف بنانا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. خاص طور پہ پھر اس میں 10 تاریخ عشرہ ذی الحجہ کی طرح اس کا 10 ذی الحج کیا تھا؟ یوم النحر تھا، قربانی کا دن تھا. اسی طرح یہ جو عاشورہ ہے اس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں. ابھی سے سن لیجئے، کیونکہ اگلی دفعہ جب آپ کی کلاس ہوگی تو یہ گزر چکا ہوگا آپ کے پاس، کیونکہ آج نہیں آنے والا ہوگا، نہیں گزر چکا ہوگا، سنڈے کو ہوگا، نیکسٹ سنڈے کو 10 ذی الحج ہے، 10 محرم ہے. ناروے میں باقی بھی اپنے آپ کو دیکھیے. اب تھوڑی سی بات کروں گی جو بہت سنجیدہ بات ہے، پلیز کان دھریے گا. ہمارے پاس مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ فلسطین چل رہا ہے. کیا مسئلہ فلسطین اور واقع کربلا میں کوئی مماثلت ہے؟ بہت بڑی مماثلت ہے. پہلے تو آپ کو یہاں بتا دوں کہ الحمدللہ ہم اس پہ ایک پورا لیکچر پچھلے سالوں میں کر چکے ہیں، جس میں پورا واقع کربلا، اس کے پروز اینڈ کون اور اس کی ریالٹی کو میں نے پیش کیا تھا. کچھ ساتھیوں کی طرف سے ریکویسٹ پہنچی تھی اس دفعہ بھی کہ آپ اس پہ بات نہیں کرتے، اور ہمیں ویسے تو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ محرم میں یہ کرنے کے کام، وہ کرنے کے کام، تو اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے، کیا بات ہے؟ تو میں اسے بتا دوں کہ آپ تک نہیں پہنچا تو اور بات ہے، لیکن یہ لیکچرز موجود ہیں الحمدللہ، اور ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ کیا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. لیکن آج تھوڑی سی جو بات کرنے والی ہوں وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اور بھی لمبی لسٹ ہے. لیکن میں خلاصے میں یہ بتا دوں کہ عاشورہ کیوں ہے، کیا ہے. مختصر سی بات کہ عاشورے کو تاریخ اسلامی کا ایک دردناک سانحہ درپیش آیا تھا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی. چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، سارے عالم اسلام میں اس کی مذمت ہوئی، اور بعد میں یہ سانحہ ایک استعارہ بن گیا. استعارہ کہتے ہیں اشارہ کرنا ہے، اس کہتے ہیں ادھار، یعنی جہاں موقع ملتا ہے، جس کو آپ ضرب المثل کہہ دیجئے، یعنی وہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کی مثالیں دی جانے لگیں. عوام الناس میں 10 محرم سے مراد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہی لیا جاتا ہے، اور اس دن کی قدیم تاریخی اور مذہبی حیثیت کو کم ہی یاد کیا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بلا شبہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور ملت اسلامیہ اس کا زخم ابھی تک نہیں بھول پائی. لیکن عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کی مذہبی اور اسلامی فضیلت اس واقعے سے پہلے سے تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا. کیونکہ یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی یہ روزہ رکھا. رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن عاشورے کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے. اسی طرح عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی کی دائمی سنت ہے، تو آپ اس کا اہتمام اسی طرح کرتے جیسے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ بخاری سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دنوں میں عاشورہ اور مہینوں میں رمضان کے روزے کو سب سے زیادہ اہتمام سے رکھتے ہوئے دیکھا. بخاری کی روایت ہے 1867. اب اللہ کے نبی کا کسی کام کو ہمیشہ کرنا یہ اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے بہت اہم ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. یہ 1162 نمبر کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے 9 ذی الحج کے روزے کے لیے سنا تھا نا کہ ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ باتیں تو ان کو چبھیں گی نا کہ جن کو گناہ چبھتے ہیں. اٹس اوکے، میں نے تو معاف کرا لیے ہوئے، اب تو میرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا.
ٹھیک ہے. پھر تاریخی طور پہ اگر آپ یوم عاشورہ کو دیکھیں تو اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دریائے قلزم سے پار کروایا اور فرعون کو غرق کروا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ عاشورے کے دن روزہ رکھا، اس لیے یہود بھی رکھا کرتے تھے. جب ہجرت مدینہ کے بعد آپ اس موقع کے اس عمل کو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ان سے زیادہ تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، اور فرعون کے ڈوبنے کی تو ہمیں ان سے زیادہ خوشی ہے، تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. ہاں لیکن ہم ان سے بچتے ہوئے یا ان کے ساتھ مماثلت سے بچتے ہوئے اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھیں گے، چاہے وہ پچھلے دن کا ہو یا اگلے کا. تو 9-10 رکھیے، اور 9-10 نہ کسی وجہ سے رکھ سکے، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھے. اب سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا. آج فلسطین کے حالات کو سامنے دیکھیں. لوگ ویڈیوز کے تھرو، کیمروز کے تھرو، آنکھوں دیکھے کہہ لیجیے مناظر کو پکچرائز کر کر کے اپنے پرسنل پروفائلز پہ ڈالنے والوں کی نظروں سے دنیا کے کونے کونے میں آج بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بڑی دردناک بات کہنے لگی ہوں کہ کل جب وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان کے ساتھ قافلہ حق جو تھا، جب وہاں وہ کٹ رہے تھے تو ایون مدینہ میں بھی نہیں پتا تھا. بعد میں پتا چلا کہ وہاں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے. کوئی بندہ ایک بات دوسری جگہ پہنچانا چاہتا یا بتانا چاہتا تو اس کے لیے فوراً تیز سواریوں پہ دھڑایا جاتا. کبھی ہفتوں میں، کبھی دنوں میں، کبھی مہینوں میں وہ جا کے پہنچتے تو خبر دیتے. پھر اس خبر کی تصدیق کروانے میں بھی ٹائم لگ جاتا تھا. وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین سے بے وفائی کی، عربی کئی کہاوت ہے کوفی لا یوفی، کوفہ کا رہنے والا کبھی وفا نہیں کرتا، بے وفا ہوتا. اور اب اس ساری سٹوری میں ہمارے لیے جو بات ہے کہ ایک طرف حق تھا اور ایک طرف باطل تھا. آج کے دور میں اگر اس واقعے کربلے کو سامنے رکھیے، وہ لوگ جنہوں نے اس وقت بے وفائی کی آج تک خود کو پیٹتے ہیں، ماتم ہے، افسوس ہے، روتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، کبھی روتے ہیں اور کبھی رلاتے ہیں. ہم نے بھی کل سنا، ادھر پرسوں بھی آیا ہمارے نیچے ایک ایسی مسجد، ایک ان کی جگہ، تو اوپر یقین کرے بند کھڑکیوں میں سے بھی آوازیں آتی ہیں. اور آج کل یعنی ہر سال کی طرح خوب رش ہوتا ہے شام میں. لکھیے، بہت کڑوا جملہ ہے میرا اس وقت. کل تو یہ واقعہ جہاں ہو رہا تھا تو اس وقت دوسرے دنیا کے مسلمانوں تک خبر نہیں پہنچی تھی، تو بچ گئے. آج کے فلسطین میں کٹنے والے لوگ بالکل وہ قافلہ حق کے والے جو حضرت حسین کا ساتھ دے رہے تھے، اس کی ضرب المثل اپنی قیمتی جانیں لوٹا رہے ہیں. تقریباً 25% غزہ کی آبادی کٹ چکی ہے. میرے پاس پورے فگرز ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں کتنے گھرانوں میں کیا کچھ ہو چکا ہے. اور پوری دنیا آج ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اگر حق کے ساتھ نہیں دے پا رہی، کل ان کے بھی نصیب میں رونا دھونا ہوگا. پھر ماتم کریں، پھر سینہ کوبی کریں، پھر روئیں، پھر قصیدے پڑھیں، پھر یہ ان کا نصیب ہے. آج کا واقعہ کربلا غزہ میں ہو رہا ہے. آج ہم مسلمان یہ سب جانتے بوجھتے اگر اپنی زندگیوں میں مگن ہے. اور مجھے سب سے زیادہ جو حیرت ہو رہی ہے، حیرت کی انتہا کہہ لیجئے، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا درد کے ساتھ جگر پھٹ جائے، کہ لوگ اپنی ذاتی خوشیوں میں مگن ہیں. کیا آپ اپنی زکوٰۃ کے تھوڑے سے پیسے غزہ میں بھیج کر مطمئن ہو گئے اللہ کے ہاں؟ بھئی زکوٰۃ تو آپ نے دینی تھی، جدھر بھی دیتے وہ تو آپ کا برہ تھا، ٹلنا ہی ٹلنا تھا. آپ غزہ میں نہ بھیجتے، آپ نے جا کے اپنی ماسیوں کو کپڑے لے کے دے دینے تھے. آپ نے اپنی ماسیوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروا دینی تھی. کسی نے جا کے کسی مدرسے میں دے دینے تھے. کیا بڑا کام کیا. خوشی کیسے سوچتی ہے، فوٹو سیشنز کیسے ہو رہے ہیں. دلہن کا 10 سے 5 15 لاکھ، 5 سے لے کے 10 15 لاکھ کا جوڑا کیسے آج بنتا ہے. دل کو غم ہو، آپ کے اپنے پیاروں میں کوئی ایک فوت ہو جائے، آپ اس درد کو محسوس کرتے ہیں. آپ کے پیاروں میں سے کسی ایک کے گھر کی چھت گر جائے، آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی چوری چکاری ہو جائے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا نا. تو کیسے سب اچھا لگتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. اس وقت امت مسلمہ کے دل میں تو درد ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، دکھ کے پھپھولے اٹھیں کہ اللہ ہمارے فرائض پورے کروا دے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ شادیاں نہیں کرنی.
بچے پیدا ہوں تو خوشی نہیں کرتے، لیکن وہ جو سیلیبریشن کا موڈ ہے ہم مسلمانوں کا، اس کو سوچیے۔ یاد رکھیے آج کے مسلمانوں پہ اتمام حجت ہو چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم جا ہی نہیں سکتے بارڈرز پہ، آپ کو کون کہتا ہے جائیں؟ آپ نے جا کے کرنا بھی کیا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹی سی پستول تو اٹھانی نہیں آتی، تیر چلانا نہیں آتا، تلوار چلانی نہیں آتی، آپ کو رائفلز کہاں چلانی آتی ہے؟ آپ کہاں اپنے سینے پہ تیر کھائیں گے؟ یہ تو ہماری تربیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بچے چلے بھی جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں چپتے چھپاتے، کیا کریں گے جا کے؟ بس ان کے اندر ایک جوش ہے جوانی کا، ایک ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، بس اس کی تسکین کر کے کچھ مدد کر کرا کے آ جائیں گے چھپتے چھپاتے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی؟ لکھ لیں یہ بات، آج 30 جون ہے، سال آدھا گزر گیا اللہ کے بندو، 2025 بھی گزر گیا، اور یہ 21st سینچری کا 1/4 گزر رہا ہے۔ 25 ہو گئے نا، آگے 75 ہے۔ لکھ کے یہ بات آج کی ڈیٹ کے ساتھ کہیں رکھ دیں، یہ پوری 21ویں صدی جنگوں کی صدی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے کھول لیجئے، وہ پورا میدان تیار ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے بسات بچھ چکی ہے، کبھی بھی کوئی ہوتا ہے کام تو جیسے ہم نے کل ہمارا یہ پروگرام تھا تو 2 دن سے کیا پچھلا جو ہفتے کا دن تھا، پورا دن ادھر سیٹ اپ ہوتا رہا نا، تو جب سارا سیٹ تھا تو پھر دل میں کیا تھا، جلدی سے پروگرام ہو، جلدی ان کرسیوں پہ لوگ بیٹھے تھے، جلدی سے ادھر سے اسٹیج پہ لوگ آ کے ٹیچر پڑھائیں، خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ آپ کے بھی جب کپڑے شپڑے سل جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اب جلدی سے شادی آئے تاکہ ہم پہنیں۔ اس وقت یہ جو غزہ کی وار ہوئی، ایران کی وار ہوئی، پاکستان اور انڈیا کی حالیہ جو جھڑپ ہوئی، یہ ایک قسم کی وہ پہلی تیلی ہے، عرب لوگ اس کا ایک نام رکھتے تھے، بارسا کہتے تھے، قرآن میں بھی یہ فلم برز جالوت والی جو آیت ہے نا، دوسرے پارے کینڈ پہ ہے کہ جب جالوت اور تالوت کا واقعہ، تو برزا اس شروع میں کہتے ہیں جو ایک کہتے ہیں نا، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، بدر کے قصوں میں بھی آپ نے سنا ہے، ادھر سے ایک آیا پھر ایک ادھر سے۔ شروع میں نا ایک بڑی وہ ڈسپلن جنگ ہوتی تھی، جیسے آج میچوں میں ہوتا ہے ٹاس جیتو، تم کھیلو گے ہم کھیلو گے، اس کے بعد پھر گھمسان کا رن پڑتا تھا۔ یہ جو 3 بڑے مارکے میری زبان پہ آپ نے بھی سنے ہیں نا، کیونکہ یہ اس میں ہے ہی حق، ایک طرف اسلام تھا ایک طرف کفر تھا۔ ویسے تو رشیا اور یوکرائن میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں جنگیں، لیکن یہ 3 بڑے مارکے، غزہ اور اسرائیل، پاکستان اور انڈیا، اور تیسرا آپ کو میں نے نام لیا ایران اور اسرائیل، یہ 3 حق اور باطل کے چھوٹے چھوٹے مارکے اللہ نے آپ کو مجھے دکھا دیے۔ اب اس کے بعد بھانبڑ بلنے والا ہے، اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کیجیے گا کہ بیٹا ہم ہوں کہ نہ ہوں، لیکن تم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اب حق کے، آج جو سورج شروع ہونے والی ہے آپ کا دل پھٹ جائے سن کے، آپ کو پتا ہے کہ آج نئی صورت ہے، ابھی نہیں بتاؤں گی، تبھی بتاؤں گی جب ہے کہ کیا کچھ سینے میں لے کے یہاں بیٹھی ہوں۔ چلیے یہ تو ہوگا، اللہ ہمیں سرخرو کر دے، تربیت کا انداز بدلنا پڑے گا۔ اب آپ کو اپنے بچوں کو تیر تلواریں پکڑنے سکھانے پڑیں گے، صرف اس پوری صدی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ 75 سال آگے جنگوں میں گزر جائیں، پھر امام مہدی کے تھرو امت کٹھی ہو، پھر حضرت عیسیٰ آ جائیں، پھر دجال کے سامنے آ کر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، مجھے نہیں پتا 1 سال لگے، 1 صدی لگے، 10 لگے، اللہ کو پتا ہے۔ حالات بالکل تیار ہیں، آپ کی میری نسلوں کے سامنے ویسے ہی جنگیں لگنی ہے جیسے آج غزہ میں اور اسرائیل میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ جان دیتے ہوئے نہیں ڈرے۔ اور چھٹائی ہوگی، یہ جملہ لکھ لیجئے، یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ چھٹائی کس کو کہتے ہیں؟ سلیکشن ہو رہا ہے، اس کو ادھر ڈال دو، اس کو ادھر ڈال دو۔ اللہ نے حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو چن لیا، آج بھی ان کے نام کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، اور جو اس چھٹائی میں ہسک، اور وہ کہنا چاہیے کہ کنکر، اور وہ جو چاولوں کو چھاڑے تو اس کے اندر سے جو ہسک نکل رہا ہے نا، اس کو اردو میں بھوسی، آج بھوسی دیکھ لیجیے دنیا میں پھر پڑ رہی ہے۔ سال کے کچھ دن رود ہو کے آپ کہتے ہیں کہ آپ قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے۔ آج کے قافلہ حسینی کے لوگ وہی ہیں جو کربلا میں، جو غزہ میں لڑ رہے ہیں، اور جو باقی اس وقت ان کے ساتھ جو خیانتیں کرنے والے تھے، غداریاں کر رہے تھے، آج ہم ساری دنیا کسی کی بات، انہوں نے کہا آج پوری دنیا جو ہے وہ کوفی بنی ہوئی ہے، غدار ہیں ہم، دھوکے باز ہیں ہم، نام لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے وعدے سچے ہیں، اگر آپ کے میری نسلوں سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تو یہ وقت بھی بڑی سلیکشن کا ہے۔ چنے گئے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ چنے گئے نا، جب یہ جنگوں کے حالات آتے ہیں نا تو یہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت ٹینڈر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تو بہت ہی پھر بڑی چیزیں دیتا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کیجیے،
گھروں میں وہ چیزیں تیار رکھیں کہ اگر کسی صورت میں جنگ لگے تو آپ کو اپنے پاس کیا رکھنا ہے۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے مورچے اور چھوٹی چھوٹی جگہ کہ جہاں اگر بم پھٹے تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا 71 کی وار میں گھروں کے اندر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی گلیاں سی بنا بنا کر تو بچوں کے لیے دانا پانی اور پھلیاں چنے یہ سنبھالے ہوتے تھے کہ جب سائرن جب بم کی بات آتی تھی تو اس میں گھس جاتے تھے۔ آج تو زمین کے اندر 30,000 فٹ نیچے تک کے میزائل جاتے ہیں۔ وہ تو وہ دور تھا نا، سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ جاؤ اور جی کوئی کمرہ ایسا جس میں کھڑکی نہ ہو، اس میں چلے جاؤ، سٹورز میں چلے جاؤ، تب یہ باتیں ہوتی تھی۔ آج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر ہزاروں فٹ کے نیچے جا کے بم پھینک کر تو لوگوں کی ساری وہ تنصیبات گرا کے ختم کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک چیز بچائے گی جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایمان، اللہ اور اس کے رسول کا قافلہ۔ قرآن اور سنت کو عام کیجیے، یہ فرقہ واریت کو پیچھے ڈال دیجیے،